اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ طٰہٰ ہماری چل رہی ہے 16واں پارہ۔ اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا، پھر ان کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، اور اس کے بعد ان دونوں کے ذمے ایک کام لگایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون جو سرکش ہو گیا زمین میں، اس کے پاس جائیں دونوں اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، کچھ چیزیں تھوڑی سی کلیئر کرو بیٹا۔ پہلی چیز یہ کہ ذہن میں رکھو، جس زمانے میں جو نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس زمانے میں جس کا چرچا، جس کا بول والا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی معجزے اس نبی کو عطا کیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بول والا کس کا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں خاص کر جادو کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے جادوگر بہت پیک پہ تھے، اور یہ اصل شروع ہوئے تھے اس پہ جادو ٹونا سحر تعویذ، یہ وہ ساری چیزیں نا، میں انشاءاللہ اس پہ الگ درس دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو ایسے اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے جو جادو کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، کھلی نشانیاں دی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے، برس کی بیماری صحیح کرنا، مردے کو زندہ کرنا، وہ ان کے معاشرے اور ان کی قوم کے حساب سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا، موم کی طرح، جو چاہتے تھے ہاتھ سے لوہے کو موڑ کے بنا لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بادشاہت دی تھی، ہوا ان کے تابع کر دی تھی، ان کو جانوروں کی بولیاں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت پیک پر کیا چیز تھی، چرچا کس کا تھا؟ شاعری کا۔ ایسے بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے کہ لوگ ان سے اصلاح کراتے تھے اپنی۔ شاعر جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا، سب سے زیادہ قابل عزت اور احترام کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا تھا۔ تو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں ردیف اور قافیے دیکھتی ہو اکثر ملتے ہیں پورے قرآن میں، کہ ایک آیت کا اینڈ جا رہا ہوتا ہے، دوسری پہلی والی آیت کا قافیے اس سے مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک بہت بڑا شاعر تھا مکے سے تھوڑا دور پہاڑی کی طرف، وہ ایک حجرے میں بیٹھ گیا، سب سے بڑا شاعر وہی تھا، اور اس نے لوگوں سے کہا جس کو اپنے شعروں کی اصلاح کرانی ہو، شعر و شاعری کی، اس میں غلطیاں اصلاح کرانی ہو تو وہ کاغذ پہ لکھ کے اس ڈبے میں ڈال دے، میں اگلے دن اس میں سے نکال لوں گا، اور جو بھی ہوگا اس میں غلطی وہ اس پہ لکھ کے واپس رکھ دوں گا۔ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو کسی صحابی نے اس میں سورہ کوثر لکھی، ایک پرچے پہ سورہ کوثر کے سارے دیکھو ردیف قافیے کیسے مل رہے ہیں، کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سارے قافیے راہ پہ جا کے مل رہے ہیں۔ یہ لکھی اس پہ اور ڈال دی اس میں، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو تو نہیں پتا تھا شاعر کو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اگلے دن وہ گیا، جب اس نے پرچہ اٹھا کے دیکھا تو اس کے آگے لکھا ہوا تھا کیا، پوری صورت ویسی لکھی ہوئی تھی، اس میں کوئی غلطی اس نے نہیں نکالی، کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آگے اس نے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، عربی میں، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس نے بھی ردیف و قافیے ملا کے عربی میں اپنی جوڑا، ما ھذا کلام البشر، ما نافیہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ، ھذا یہ کلام جو لکھا ہے، بشر کا مطلب انسان، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرآن، ایک معجزہ دیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ اللہ کا، یہ ایسا معجزہ ہے جو واقعی بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کا کلام، اس سے بڑی کوئی بات ہے۔
اس کلام کی ذمہ داری قیامت تک اللہ نے لی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ معجزے عطا کیے گئے. اب ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تو وہاں پر پہنچے، فرعون نے پوچھا اچھا تمہارا رب کیسا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، وہ سب انہوں نے توحید بتائی. پھر ہم نے وہ دعا بھی پڑھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں تم لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور اسی زمین میں تم نکالے جاؤ گے اسی زمین سے. یہ جو دعا جب قبر میں میت کو دفن کرتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا. إِنَّ الْخَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائی اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا. ابھی مین مقابلہ تو آگے آئے گا، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اپنی سب نشانیاں دکھائی. مختلف تفاسیر میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وقفے وقفے سے فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتا تھا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو دعا کر کے بارش برسا کے دکھائیں، ہماری فصل تباہ ہو رہی ہے. آپ یہ ہے تو دعا کریں اللہ سے یہ کام کروا کے دکھائیں، آپ کا رب اگر سب کر سکتا ہے. تو کافی انہوں نے اپنی نشانیاں دکھائیں. قالا، فرعون نے پھر کہا آجیتنا لتخرجنا من ارضنا بالسحر یا موسیٰ، کیا آپ آئیں ہمارے پاس تاکہ ہمیں نکال دیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے. اے موسیٰ علیہ السلام، کیا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اپنے جادو سے، وہ اس کو جادو سمجھ رہا تھا کہ یہ سب جادو ہے. جو معجزے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو جادو سمجھا کرتا تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں. دیکھو یہاں پہ سحر کا لفظ یوز ہوا ہے اور یہی لوگ اکثر آج کل استعمال کرتے ہیں. جادو کر دیا، سحر ہو گیا، اس پہ سحر ہوا ہے، اس پہ جادو ہے، ٹھیک ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِالسِّحْرِ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. سو البتہ ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس جادو. فرعون نے کہا کہ اگر آپ جادو دکھائیں گے نا تو ہم بھی آپ کے پاس جادوگر لے کر آئیں گے اسی جیسے. بس آپ مقرر کر دیجئے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت، ایک ایسا وقت مقرر کریں کہ آپ اور ہم مل کے جادو سے، آپ اپنا جادو دکھائیں، ہمارے جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے. یہ فرعون نے کہا کہ نہ خلاف کریں اس کا ہم اور نہ تو، جگہ ہو ہموار. اس نے کہا ایسی جگہ ہونا چاہیے، ہموار کا مطلب کھلا میدان، اور پھر نہ آپ اپنی بات سے منہ موڑیں گے اور نہ ہم موڑیں گے اپنی بات سے منہ. بتاؤ، فرعون خود چیلنج کر رہا ہے ایک نبی کو، نبی وقت کو. اس کی واقعی شامت آنی کی، جتنے بڑے بھی جادوگر وہ لے آتا، لیکن نبی وقت کو وہ چیلنج کر رہا ہے. آگے آئے گا انشاءاللہ، پڑھتے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینۃ وَأَن یحشر الناس ضحیٰ. تمہارا وعدہ ہے کس دن کا؟ زینت کے دن کا، جشن کے دن کا. موسیٰ علیہ السلام کو تو موقع مل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے جشن کا دن آنے والا تھا قریب، جو بڑا سا میلہ لگتا تھا، بہت بڑے میدان میں پوری قوم جمع ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جشن والا دن صحیح ہے مقابلے کے لیے، تاکہ سب دیکھیں نا کہ کون حق پر ہے، کون جادوگر ہے اور کون اللہ کا سچا نبی ہے، کہ جشن کا دن یہ صحیح ہے. اور اسی دن اکٹھے ہوتے ہیں سب لوگ، یعنی اکٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ سب، اور چاش کے وقت پہ، یعنی صبح کے وقت میں. چاش کا وقت ہوتا ہے نا جب سورج بالکل اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سفیدی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، چاش کا وقت، اشراق کا وقت، ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ مقابلہ رکھتے ہیں تاکہ سب لوگ، صبح صبح کا ٹائم ہوگا اور سب لوگ جمع ہوں گے کیونکہ اس دن جشن ہے. اچھا. فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم آتا. پس لوٹا فرعون، سو اس نے جمع کیا اپنا مکر و فریب کا سامان، پھر وہ آ گیا. فرعون لوٹ گیا اور تمام جادوگروں کو اس نے جمع کیا اور وہ
आ गया सबको लेकर। कौला, कहा, लहुम, इन जादूगरों से, मूसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनके जादूगरों को देखा फिरौन के, तो फरमाया, वैलकुम ला तफ्तरू अलल्लाहि काज़िमन फयुस्हिताकुम बिअज़ाब, हलाकत तो तुम्हारे लिए और ना तुम बांधो अल्लाह पर झूठ, वरना तबाह कर देगा तुम्हें अजाब के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम लोग अल्लाह के मुकाबले में आ रहे हो, ये जहन में रखो कि हलाक कर दिए जाओगे। अल्लाह पर झूठ अगर बांधोगे तुम लोग अपने जादू के जोर से अल्लाह के मौजों का मुकाबला नहीं कर सकते, अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। अब यहां पे रुक के हम सोचते हैं, वो जादूगर थे, जरा गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, वो जादूगर थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नबूवत थी, मौजज़े थे, तो क्या जादू उन पे हावी आ सकता था? नहीं। यहां से हमें पता लगता है कि जादू से इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। जो लोग कहते हैं ना, किसी पे सैर कर दिया, जादू कर दिया, तावीज कर दिया, फला कर दिया, पुतले गाड़ दिए, कब्र में ये कर दिया, तावीज छुपा दिया, बिस्तर के नीचे, अलमारी के नीचे दबा दिया, पढ़ के कुछ लिख के जला दिया, कुछ भी आदमी का नहीं बिगाड़ सकता जादू, जब तक के अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला ने सुप्रीम पावर अपने आप को रखा है। किसी को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और इतनी फौकियत नहीं दी कि वो अल्लाह के अहकाम को चैलेंज कर सके, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। वक़द ख़ाबा मन इफ्तरा, और तहकीक नाकाम हुआ वो शख्स जिसने झूठ बांधा। जादूगर क्या करता है? झूठ बांधता है ना। साफ तौर पे कुरान के अल्फाज ये हैं कि जिसने भी झूठ बांधा। जादू क्या होता है? नजर का धोखा होता है कि इंसान देख कुछ रहा होता है और असल में उसके पीछे कुछ और हो रहा होता है। तो जिसने झूठ बांधा वो नाकाम हुआ। जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। यह आयत हम आगे पढ़ेंगे कि जादूगर कहीं से भी आ जाए वो कामयाब नहीं हो सकता। जिस कुरान की आयत है, वो किसी पे भी जादू कर ले, किसी की शादी रोकने के लिए, तरक्की रोकने के लिए, तबाह करने के लिए, बिजनेस रोकने के लिए, घर गाड़ी तबाह करने के लिए, कुछ और करने के लिए, प्रमोशन रोकने के लिए, हरगिज़ कामयाब हो ही नहीं सकता जादू। क्यों? अगर कोई ये मानता है कि जादू ये इसके जोर से ये किया जा सकता है, तो उसको फिर ये मानना पड़ेगा कि जादू जो है वो कुदरत से ज्यादा पावरफुल है क्या? हरगिज़ नहीं। हाँ, अल्लाह ने जो उसकी तकदीर में, जादू तकदीर का हिस्सा है, अल्लाह ने जो उसकी तकदीर में लिखा हुआ है बस उतना ही उसका वो नुकसान कर सकता है, और अपने वक्त पे आके वो खुद ही खत्म हो जाता है, अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा हुआ है। इस पे दूंगा इंशाल्लाह बहुत डिटेल में जादू और जो ये तकदीर या नजर बद का होता है ना इंशाल्लाह। फतनाज़अू अमरहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा, बस उन्होंने इख्तलाफ किया अपने मामले में आपस में, और उन्होंने चुपके चुपके की सरगोशी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को वार्निंग दे दी ना आने से पहले ही मैदान में, अब वो जादूगर एक दूसरे से ना मीटिंग करने लगे कि यार ये तो बड़े मसले की बात है, ये कहीं अल्लाह का वाकई सच्चा नबी ना हो। कुछ कहने लगे नहीं नहीं ऐसी झूठ बोल रहा है, हम जादूगर हैं, ये भी जादूगर हैं, हम तो बड़े जादूगर हैं। मतलब टीमें बन गई आपस में, वो इख्तलाफ राय हो गया जादूगरों का आपस में, डर गए कुछ जादूगर, डर गए। क़ालू, उन्होंने कहा, इन हाज़ान लसाहिरान युरीदान अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिस्सिरहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला। उन्होंने कहा बिलाशुबा ये दोनों अलबत्ता जादूगर हैं। फिर बिल इत्तफाक़ राय से तमाम जादूगर इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं दोनों, और दोनों चाहते हैं कि फिरौन को, यानी फिरौन को निकाल दें इसकी सरजमीन से। फिरौन से कहा तुम्हें सरजमीन से निकालना चाहते हैं ये अपने जादू के जरिए से, और वो ले जाएं तुम्हारा तरीका निहायती उम्दा, यानी तुम्हारे तरीके को यहाँ के बर्बाद कर दें और बहुत उम्दा तरीके से यहाँ के मालिक बन जाए, बादशाह बन जाए, सारी सरजमीन की जनती। फिरौन, रैमसेस II, कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ना उठा के, तुम्हें पता है कि ये जो 40वां जो मुसलमानों में एक आम रिवाज है मैयत का, जो 40वां करते हैं, ये फिरौन की कौम किया करती है। 40वां ये फिरौन की कौम मानती थी। अपने मरने वालों का 40 दिन पूरे होते थे तो महफिल मजलिस से लगाया करती थी। जो वो चीज हमारे यहाँ फिरौन की कौम से आई है, जो कौम अल्लाह ने तबाह कर दी। सोचो तो सही कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम अपने नबी की सुन्नतें छोड़ के किस कौम के पीछे पड़ रहे हैं जो अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दी। फाज में वो कई दकुम सुम्मा तू सफ़ा, लिहाजा तुम पुख्ता कर लो अपनी तदबीरें, फिर तुम आ जाओ सफ बांध कर।
اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تم لوگ مل جاؤ اور مل کے ساری پلاننگ کر لو اور میرے سامنے لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں تم لوگ اللہ کے معجزوں کے آگے کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور تحقیق کامیاب ٹھہرا آج کے دن وہ شخص جو غالب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب مقابلہ ہوگا اور آج کے دن جو جیت گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، چاہے تم لوگ جیت گئے تو تم کامیاب اور میں جیت گیا اگر تو میں کامیاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری چیلنج کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈالیں یا پہلے آپ ڈالیں، ایسا کہ ذکر جادو کا مین پوائنٹ آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے اس میں بتاؤں گا، کل کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ تو بیٹا بس یہ سمجھو کہ جادو جو ہے، ہاروت اور ماروت دو فرشتے اتارے گئے تھے بابل کی طرف عراق میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ وہ فرشتے کیوں اترے۔ انہوں نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان کو فرشتوں کی صف سے ہٹایا، ان کے اندر انسانی خواہشات پیدا کریں، انہوں نے آ کے یہاں زمین پہ بدکاری بھی کری اور یہاں پہ آ کے شراب بھی پی، ٹھیک ہے، اپنے گناہ میں ملوث ہوئے، اور یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ہاروت اور ماروت بابل میں۔ لیکن قرآن ایک بات کہتا ہے ان کے بارے میں کہ دیکھو یہ جادو جو تم سیکھ رہے ہو، وہ لوگ کہتے تھے ہر ایک سے ہاروت ماروت کہ یہ کفر ہے، یہ مت سیکھو، یعنی وہ یہ بتا دیا کرتے تھے جادو کرنا کفر ہے، اور حقیقت میں ایسے ہی کہ جو مسلمان بھی اس جادو سحر کے چکر میں پڑتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جھٹلانا اور جادو کے ذریعے سے کوئی بھی چیز حاصل کرنا۔ جادو برک ہے، میں یہ نہیں کہتا جادو نہیں ہے، جادو برک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین جو نازل کریں، ان کا شان نزول پڑھو، وہ کیا صورتیں، وہ یہی صورتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، وہ صورتیں نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، ایک گڑیا کے بالوں پر ایک بڑھیا نے یہودی عورت نے کیا ہوا تھا، وہ کنویں میں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گڑیا کو کنویں سے نکالا، اس کے بالوں میں گرائیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ گرائیں کھولنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرائیں کھولتے جاتے تھے تو ان کا جادو کا اثر ختم ہوا۔ جادو بھرک ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جادو کے زور سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں نہ ہو، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا اور جادو سے آپ اس کو نقصان پہنچا دو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آ جاؤ دوسری چیز کے اوپر۔ جادو، پہلی چیز، اگر کسی پر کیا ہوا ہے تو پتہ کیسے چلے گا، اور اگر اندازہ ہو گیا تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے ساتھ پریشانیاں چل رہی ہیں، اگر ٹھیک ہے نا، اس پہ کاروبار تباہ ہو رہا ہے، مختلف کام کر رہا ہے، وہ تباہ ہو رہے ہیں، آفس میں یا کاروبار میں پریشانیاں آ رہی ہیں، گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، اس کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت روز اپنے گھر میں کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیطان نہیں رہ سکتا۔ یا سورہ بقرہ رہے گی یا شیطان رہے گا۔ سورہ بقرہ آپ نے تلاوت شروع کری روزانہ، شیطان بھاگ جاتا اس گھر سے۔ اور جادو شیطان ہی کرتا ہے، شیطان کا مطلب جنات کا وہ ہے اس میں، یعنی جب میں شیطان کا ذکر کرتا ہوں شیطان سے مطلب یہ ہوتا ہے جنات۔ دوسری چیز یہ صبح شام کے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے، ایسی دعائیں ہیں اس میں دنیا اور آسمان کی میں جو بھی چیز نقصان پہنچانے والی ہے اگر کوئی وہ پڑھ لے تو وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ صحابہ کرام یہی پڑھا کرتے تھے۔ تیسری چیز، سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ یہ سونے کے اذکار میں شامل ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ اذکار میں شامل ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے حفاظت کے لیے۔ جو شخص بھی اپنی نمازوں کی پابندی کرے گا، شرک سے دور رہے گا، قرآن اور ذکر و اذکار کی پابندی کرے گا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کا دم کرے گا اپنے اوپر، سورہ بقرہ پڑھے گا،
وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس گئے پتہ کرو ذرا ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں، اس نے کہا آپ اپنا نام بتائیں، اپنی والدہ کا نام بتائیں، میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، وہ اپنے جنات سے پتہ کرتے ہیں پھر کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے۔ یہ سارے شرکیہ طریقے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کاہن، ایسے لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ کاہن کے پاس جانا اور اس سے کسی بات پوچھنا، اس کی تصدیق کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اس شخص کی 40 دن تک تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور کسی بات کی تصدیق کرے کہ وہ کہ ہاں تمہارے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، وہ کہ ہاں فلاں نے تمہارے اوپر تعویذ کرایا، وہ کہ فلاں نے تمہارے گھر کے اندر یہ کیا ہے، فلاں نے تمہاری جو کاروبار نقصان ہو رہا ہے نا چوری، وہ فلاں ہی کروا رہا ہے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ نہیں جانا چاہیے کاہن کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا کلام دیا ہے، اتنے اچھے ذکر و اذکار سکھائے ہیں، انسان کر کے تو دیکھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے جن گھروں میں شیطانوں کے بسیرے تھے، جہاں فلمیں، ڈرامے، گانے چلا کرتے تھے، جب ان کے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے انہوں نے یہ سب بند کیا، نمازوں کی پابندی کری اور سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ شروع کی، ان کے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ ایسی رزق کی فراوانی ہوئی، ایسی ان کے گھر سے بیماریاں دور ہوئیں، آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں فزیکل چیز ملے جو ہاتھ سے دیکھنے میں ہو۔ جادو کا توڑ ایسی چیز سے ہونا چاہیے جو نظر آئے، بس کوئی پیپر پہ لکھا ہوا ہو، کوئی چمڑے پہ لکھا ہوا ہو، کوئی انڈے پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، کسی کپڑے میں وہ گرہ لگی ہوئی ہو، کسی بالوں میں کچھ لگا ہوا ہو گرہ، جوتے کے پیچھے کیل لگی ہوئی ہو، ذرا نظر آئے تو یہی چیز تو شرک ہے، یہی چیز شرک ہے بھائی۔ جادو کا توڑ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں، سورہ البقرہ کی آخری آیتوں میں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس میں رکھا ہوا ہے، صبح شام کے اذکار میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں، نماز میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اس سے کتراتے ہیں، کیوں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا نا یہ حفاظت کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتہ آتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھیں تو ہم اس پہ بلیو کریں۔ اور یاد رکھو پہلی ہی آیت جو سورہ البقرہ کی ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا، یہی چیز ہماری حفاظت کرے گی، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی ہماری۔ ہم فزیکلی چاہتے ہیں دیکھ کر کہیں کوئی کیل ٹھوک دیں، کہیں تعویذ دبا دیں، کچھ لکھا ہوا مل جائے، کچھ فزیکلی کچھ کالی پٹی باندھیں ہاتھ پہ ادھر ادھر، تو اس سے جادو کا توڑ ہوگا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، کفر سے، جادو اور ان سارے طرح کے فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اللہ، اس کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے اس پڑھنے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا باعث بنا دیجیے، ہمارے اس پڑھنے کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے میرے اللہ۔ جتنے بھی یہ سننے والے ہیں لوگ، ہم سب کو آخرت میں اور جنت الفردوس میں اسی طرح جمع فرما دیے گا جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں قرآن کے خاطر جمع فرمائے میرے اللہ۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین صحت اور بہترین رزق عطا فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہم ناجائز اور حرام آمدنی والی راہ سے، غرور و تکبر والی راہ سے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں والی راہ سے تیری پناہ میں آتے ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں حلال طریقے سے اضافہ فرما دیجیے میرے اللہ۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا نام اعمال میں کوئی بھی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو میرے اللہ، اور تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین،
بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام سننے والوں کو 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔